شروع کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ہمارا جو موضوع چل رہا تھا الایمان بالملائکہ سے متعلق، اعمال الملائکہ، ملائکہ کے اعمال، ملائکہ کی ذمہ داریاں، ملائکہ کن کن اعمال کے مکلف ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو اس میں سے دو قسمیں ہم لوگوں نے کی تھیں۔ ایک اعمال الملائکۃ فی الکون، کائنات میں ان کے کیا کیا اعمال ہیں، ان میں سے 6 ہم لوگوں نے پڑھا تھا، یہ 7واں ہے۔ الملائکۃ الحافہ، الملائکۃ، لکھ لیں آپ، میں اس کا کیا معنی بتلاؤں گا۔ الملائکہ الحافہ بمکہ والمدینہ، ہاں جی، ایک یہ موضوع ہے، یہ سرخی ہے یہ۔ اس کے بعد یہ حدیث پوری لکھیں حوالے کے ساتھ، اس کو ہم لوگ انشاءاللہ اس کی شرح کے ساتھ پڑھیں گے۔ جی 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 جی، حدیث جلدی سے لکھ لیجیے، پہلے موضوع لکھیں بعد میں حدیث۔ ہاں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس من بلد الا سیطؤہ الدجال الا مکہ والمدینہ ولیس نقب من انقابها الا علیہ الملائکہ۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں کتاب الحج، اس کا حدیث نمبر ہے 1880 پر 1۔ صحیح مسلم میں کتاب الفتن واشراط الساعہ، حدیث نمبر ہے 2940 پر 3۔ ہاں جی، وہ اشراط الساعتی، مختار کون؟ اچھا، نام لکھا کے ہیں کیا؟ اچھا اچھا،
وہ سور پھونکنے والے سے متعلق جو حدیث ہے وہ پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ پوری. ہاں نیچے کا صحیح مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعہ رقم الحدیث 2940/3. کیا حسن کچھ پوچھ رہے تھے؟ ہاں تحرسها معنی پوچھ رہے ہیں، لفظ پوچھے کیا؟ تحرسها فینزل بالسبقہ فترجف المدینة 3 رجفات یخرج الیہ منها کل کافر و منافق. وعلیکم السلام. حوالہ اچھا 40/3 صحیح مسلم کی. دیکھیے پہلے کے مقابلے میں آپ لوگ کتنی تیزی سے لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. نہیں آپ سب کا دیکھ رہا ہوں، یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی مشکل ہی نہیں لگ رہی، لکھتے جا رہے ہیں. الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ. آپ کے اندر کتنی تیزی آئی ایاز بھائی؟ الحمدللہ. آپ کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، آپ کو اور ہمارے اور 2-3 ساتھیوں کو. کس میں لکھ رہے ہیں آپ؟ محمد؟ نہیں پیپر میں نہیں، یعنی عربی ہی میں لکھ رہے ہیں، بہت رہے نہیں. یہ فینزل بالسبخہ، ہاں بالسبخہ، ہاں فترجف المدینة 3 رجفات. 3 رجفات جیسے رکعات بولتے ہیں سجدات، ویسے شروع سے پڑھو. ایک مرتبہ سب لکھ لیں، میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ سب کے لیے ایک مرتبہ پڑھ دیں گے. الا سیطأہ. آپ کا سمیل ابھی ہو گیا؟ آپ کا حسن ماشاءاللہ. آپ کا وسیع بھائی ہو گیا؟ آپ کا بھی ہو گیا. و
واہ بالکل صحیح، و منافقین، وہ نہیں، ایسے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. و منافقین. ہاں پچھلی حدیث میں، ہاں 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 اچھا اچھا کر دیں گے انشاءاللہ وہ بھی. ہاں جی ثلاث رجفات. جی جی کہاں تک پہنچا ایاز بھائی؟ محی الدین بھائی یہ لکھ رہے ہیں، یہ سب سے پہلے لکھ رہے ہیں. یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ سرخی ہے اس کی، اس کا موضوع ہے یہ. الا سيطأه، الا من بلد الا سيطأه الدجال الا مکہ والمدینہ. اشکال کیا ہے اس میں؟ یعنی اللہ دو مرتبہ کیا کر کے یہ، ہاں وہ نہیں، وہ ویسے ہی لکھا جائے گا وہ، ہاں ویسے ہی وہ ویسے ہی رہے گا وہ. ہاں نہیں 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 نہیں، دو پیش نہیں ہے وہ، ایک حمزہ ہے، ایک حمزہ ہے اس کے اوپر ضمہ ہے. ہاں بہت اچھا کہ پوچھ لی، ایک حمزہ ایک ضمہ. وہ پڑھا نہیں جائے گا، حمزہ وہ اصل پڑھا جائے گا. سیطأہ، وطأ یطأ. منزل پہ کہاں تک ہے؟ یخرج الیہ منہا کل کافر و منافق. کیا سب کا ہو گیا؟ دو باقی ہیں. اس کو پہلے لکھنا نہیں، لال میں مطلب دو ہیں، ایک یہ موضوع ہے، عنوان ہے یہ، اس کو پہلے لکھیں آپ، اگر جگہ ہے پہلے تو پہلے لکھ لیں. یہ حوالہ ہے، جو حدیث آپ لکھے یہ اس کا حوالہ ہے نیچے، متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں کہا ہے، صحیح مسلم میں کہا ہے، وہ ہے حدیث متفق علیہ ہے. الملائکۃ الحافۃ، الحافہ. سورۃ صحیح بخاری میں، صحیح بخاری میں وہ حدیث کئی جگہ پر ہے، لیکن میں جو لکھوایا ہوں وہ اس کتاب الحج سے. ایاز بھائی صرف اتار رہے ہیں آپ کو، صرف اتارنا آئے گا. ہاں نہیں پڑھ کر کے لکھو، دونوں چیزیں آتی ہیں. یعنی پڑھ کر کے لکھنے کا مطلب کیا ہے معلوم؟
آپ کی آواز آپ کو آنا نا، دیکھ کر کے اتارنے کے لیے مسلمان میں ہونا ضروری نہیں، ایسے اتارنے کیا ہے، وہی پڑھ کر کے لکھنا، پڑھ کر کے لکھنا۔ حدیث نمبر کون سی؟ صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، نیچے کی 1880 پر 1۔ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کتاب الفتن و اشراط الساعہ، اشراط یعنی علامات، 2940 پر 3 حدیث نمبر۔ آپ منذر بھائی ہو گیا نہیں؟ اچھا ماشاء اللہ۔ آپ ایاز بھائی حوالہ لکھ رہے ہیں؟ ہاں الحمدللہ۔ محدین بھائی حوالہ لکھ رہے ہیں؟ اچھا اچھا چلو ماشاء اللہ۔ تو پچھلی جو حدیث تھی اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، پھر آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کو رہنے دیں۔ گزشتہ کلاس میں جو ایک 6ویں بات تھی، المؤکل بالنفخ فی الصور، یعنی وہ فرشتہ وہ ملک جو سور میں پھونک مارنے پر مامور کیے گئے ہیں، جن کی ذمہ داری وہ ہے۔ تو میں آپ کو بتلایا تھا کہ وہ صرف اس دن پھونک ماریں گے، وہ ایک الگ معاملہ، لیکن ابھی بھی وہ مستعد ہیں، تیار ہیں، یعنی ابھی بھی ان کے منہ میں ہے، وہ ابھی بھی ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی منتظر ہیں وہ کہ ابھی اللہ حکم دے تو ابھی میں پھونک ماروں۔ نفخ والی بات اس حدیث کو جو لکھے نا آپ لوگوں ذرا رکھیے، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں ایک مرتبہ، اس حدیث پر نظر ڈالیے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف انعم، انعم کے معنی آتے ہیں میں کیسے خوشگوار زندگی گزاروں، میں کیسے خوش رہوں، میں بس کیسے آرام کے ساتھ رہوں، وہ معنی اس کا نعمت سے۔ کیف انعم یعنی میں کیسے اچھے انداز میں زندگی گزارتا رہوں، یعنی ایک طرح کی فکر لاحق ہو گئی ہے مجھے، بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی تکلیف کے میں کیسے رہوں۔ ایک طرح کا غم، یعنی مومن کو جو غم ہوتا ہے نا، سب سے بڑا غم اس کے آخرت کا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے سلف کہا کرتے تھے کہ جس مومن کو غم نہیں ہے، جس مومن کو غم ہی نہیں ہے، اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کر کے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں فرمایا، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ جب اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے تو ہونے کے ساتھ یہی کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہم سے حزن، غم کو دور کر دیا ہے، یعنی غم ہمارا حصہ تھا زندگی میں، اہل ایمان کہیں گے اسے۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی طرح کا کوئی غم ہی نہیں ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لے، یعنی اتنی بڑی بات کہی ہے اہل علم نے۔ بہرحال
کیف انعم وصاحب القرن، صاحب القرن، القرن وہ آلہ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی. القرن چونکہ اس فرشتے کا حصہ ہے، خاصہ ہے، اسی لیے اس کی اضافت ان کی طرف صاحب القرن. جیسے یونس علیہ السلام کو صاحب الحوت کہا گیا، نہیں مچھلی والے، صاحب الحوت، ویسے ہی صاحب القرن اسرافیل کو علیہ السلام. کیف انعم، میں کیسے اتعیش، میں کیسے خوشگوار زندگی گزاروں، میں کیسے خوش رہوں بغیر کسی یعنی بے چینی کے، میں کیسے رہوں، چین کہاں سے آئے گا مجھے، وہ سارے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں. جبکہ حالت یہ ہے وصاحب القرن قد التقم، التقم بولتے ہیں کسی چیز کو لقمہ بنانا، لقمہ بولتے ہیں نا ہم اردو میں بھی لقمہ. التقم جو حدیث پہ نظر ڈالی، التقم کے معنی آتے ہیں لقمہ بنانا. سورہ صافات میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالتقمہ الحوت، مچھلی نے انہیں لقمہ بنا لی. دیکھیں سورہ صافات میں سورہ نمبر 30/7 آیت نمبر 142، 40/2، آیت نمبر 140/2. ان کو بھی ایک مصحف دے دو، 2-3 لے کے چلے جاؤ. سورہ الصافات سورہ نمبر 37، 30/7. فَالْتَقَمَهُ، التقم لقمہ بنا لینا، یعنی لقمہ بنا لینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اتنی مقدار میں لینا کہ ایک ساتھ وہ پوری چیز چلی جائے. اب جو بھی آدمی ہے اپنے منہ کے اعتبار سے، اس کا جتنا منہ ہے، اس کا جتنا ہاتھ ہے، اسی کے بقدر وہ لقمہ لیتا ہے. چھوٹا بچہ اپنے اعتبار سے، بڑا آدمی اپنے اعتبار سے، تو گویا کہ وہ اتنا ہی حصہ لیتا ہے جتنا کہ ایک ساتھ پورا منہ میں جائے. تو مچھلی نے آدھا آدھا پو کر کے نہیں لی ان کو، ایک ساتھ پورے انداز میں لے لی ان کو، اس کی طرف اشارہ ہے وہ فَالْتَقَمَ، یعنی مچھلی نے ایک ساتھ ایک نوالا بنا کے لے لی ان کو. تو التقمہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ کسی چیز کو ایک ساتھ لینا، ورنہ صرف منہ میں لینا، نگلنا، اس کے لیے دوسرے بھی الفاظ آتے ہیں قرآن میں. کسی چیز کو تھوڑا تھوڑا کر کے لینا، پینے کے لیے منہ میں ڈالنا تو اس کے لیے الگ لفظ ہے. تو التقمہ خاص ہے اس معنی کے لیے کہ کسی چیز کو ایک ساتھ پورا لقمہ بنا لینا، اتنی مقدار میں کوئی چیز لینا کہ ایک ساتھ وہ پورا منہ میں چلا جائے. تو اس کشتی وہ جو مچھلی اتنی بڑی تھی کہ ایک ساتھ ان کو اپنے منہ میں لے لی، وہ اس کی طرف اشارہ ہے وہ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ. بہرحال چلیے آ جائیے حدیث کی طرف. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنِ، میں خوشگوار زندگی کیسے گزاروں، کیسے اطمینان کے ساتھ رہوں میں، جبکہ حالت یہ ہے کہ صاحب القرن جو اسرافیل ہے وہ التقم القرن، اس آلے کو جس سے پھونک مارنا ہے وہ اپنے منہ میں لے کے رکھے ہیں، التقم، اور واستمع الاذن، اور اپنی سننے کی جو طاقت ہے کان غور سے لگا کے رکھے ہیں، کان جو ہے بالکل لگا کے رکھے ہیں. کب اللہ کا حکم آئے، کب اللہ کی طرف سے بات آ جائے کہ ہاں ابھی سور پھونکو، سور میں پھونکو، تو پھر میں وہ کام انجام دوں. متى يؤمر بالنفخ فينفخ واستمع الاذن، کان لگا کے سن رہے ہیں کہ کب اللہ کا حکم آ جائے. متى يؤمر، کب حکم دے دیا جائے اللہ کی طرف سے، بالنفخ کی، نفخ کا حکم دے دیا جائے، فینفخ، اور اسے وہ نفخ کر دے، پھونک مارے. فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نہیں لکھوایا ہوں آپ کو، حدیث نمبر لکھوا دیا ہوں، آپ دیکھ لے سکتے ہیں. جیسے یہ بات سنے صحابہ کے لیے بڑی ناگوار گزری بات، یہ بڑی شاق گزری، بہت گرا گزری یہ بات. صحابہ کی اس پریشانی کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا حسبنا اللہ نعم المولا ونعم الوکیل. قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، ایسے کہا اللہ کے رسول نے، ایسے یہ الفاظ کہو. اب اس حدیث کی طرف دیکھ لیجئے. اصل ہمارے موضوع سے متعلق جو باتیں وہ لکھوا دیا تھا آپ کو میں، حدیث کل کی کل، اس کا پورا حوالہ جو تفصیل سے دیا ہوں میں، آپ اس کی طرف رجوع کر لے سکتے ہیں انشاءاللہ. میں نے سنن ترمذی ہی کی وہی حدیث ایک زائد الفاظ کے ساتھ بھی لکھوایا تھا.
ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو کتاب التفسیر میں حدیث ہے سنن ترمذی میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انعم وقد التقم صاحب القرن وحنا جبهته، اپنے سر کو وہ جھکائے ہوئے ہیں، یعنی عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ، کہ اتنا عظیم کام ان کی ذمہ داری میں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی کبریائی کا اس قدر جو ہے روب ہے ان کے دلوں میں کہ وہ بالکل حنا جبهته، اپنے چہرے کو، اپنی پیشانی کو جھکا کے کھڑے ہیں، وَأَصْغَى سَمْعَهُ، اور اپنی پورے یعنی اپنے کان کو پوری طرف اسی کی طرف لگا کے رکھے ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے ایسی بات آ جائے گی، ينتظر، بالکل انتظار میں کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتلائی یہ بات، کم و بیش، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو ہر نبی کی شریعت میں تھی، عقیدے کی باتیں ہیں، یہ سب عقائد سے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں، غیبی باتیں، اس کا تعلق صرف اللہ کے رسول سے ہوتا ہے ایسا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ فرق ہے ذرا سا، ایک ہے منہاج، شریعت جس کو بولتے ہیں، قوانین، زندگی گزارنے کا دستور، یہ ہر نبی کو ان کے زمانے کے اعتبار سے دیا گیا ہے، البتہ اللہ کے رسول کا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ہے۔ لیکن جو امور غیبیہ ہیں، اصولی باتیں ہیں، اس کا تعلق ہر شریعت سے رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک۔ جھوٹ بولنا کسی شریعت میں جائز، کسی شریعت میں حرام، ایسا تھا کیا؟ یہ سب اصولی باتیں، آداب سے متعلق باتیں، غیبی باتیں، اللہ سے متعلق، فرشتوں سے متعلق جتنی کچھ باتیں ہیں وہ ہر نبی کے زمانے میں رہی ہیں، ہر نبی کو وہ باتیں دی گئی ہیں۔ تو جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی زمین و آسمان بنائی ہے، اور اس کی اصل تاریخ کب سے ان کو اس کا حکم دیا وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن اتنی تو بات ہے کہ جب سے اللہ نے انہیں حکم دیا تب سے وہ اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں، اسی کے انتظار میں ہیں، ان کے منہ میں وہ چیز موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یعنی چہرہ بنایا ہے، اور کس طرح کا وہ اللہ ہی کو معلوم، اس لیے کہ التقما، اپنے منہ میں رکھے ہوئے ہیں وہ، اور باقاعدہ کان لگا کے سن رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کس ڈھنگ سے پیدا کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ اسی وقت سے کھڑے ہیں، اور جب تک قیامت آئے گی تب تک ان کا یہی حال ہوگا۔ اور اس کا تعلق حدیث کے ظاہر سے ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حدیث میں جو بات بتلائی گئی ہے کہ وہ منہ میں لے کر کے رکھے ہیں، کان لگا کے سن رہے ہیں، تو وہ منہ مراد نہیں، وہ کان مراد نہیں، بلکہ ان کا مستعد اور ایکٹیو ہو کر کے کھڑے ہیں وہ مراد ہے صرف، ایسا نہیں مانا۔ ہم حدیث کو اس کے حقیقت میں رکھیں گے، اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی چلیے، اس کے بعد انشاءاللہ وہ آج کا جو ہمارا معاملہ ہے ہم اس کو پڑھیں گے۔ ساتواں جو موضوع ہے اس بات سے متعلق، ساتویں چیز کہ کائنات سے متعلق ملائکہ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس میں سے ایک ہے حافہ۔ حافہ کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو دونوں جانب سے گھیرنا، کسی چیز کو دونوں جانب سے گھیرنا۔ ایک آدمی بیٹھا ہے اعتکاف کے لیے، ادھر بھی پردہ ڈال دیا، ادھر بھی پردہ ڈال دیا، گویا کہ اپنے لیے ایک تحفظ فراہم کر لیا۔ اعتکاف کے لیے جو آدمی جو پردہ ڈالتا ہے کسی سے بچاؤ کے لیے، کیا کوئی مجھے کچھ کرنے کے لیے آ رہا ہے، ایسا کچھ معاملہ ہوتا کیا؟ یہ بھی نہیں معاملہ ہوتا کہ جو ہے اسے باہر نکلنا آنا جانا نہ ہو، بس اپنے ایک پردے کے اعتبار سے اسے کوئی گھیر کے رکھے، تو حافہ کا صرف وہی معنی آتا ہے، یعنی کسی چیز کو دونوں جانب سے گھیرنا۔ تو فرشتوں کی ایک ذمہ داری اللہ نے یہ بھی رکھی ہے کہ ان کا کام ہی صرف مکہ اور مدینے کی حفاظت، اس کو چاروں طرف سے گھیرنا۔ یعنی اللہ اکبر، ایسا نہیں کہ ایک فرشتے کی دو ذمہ داریاں، وہ بھی کرو یہ بھی کرو، نہیں، اتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی، ہر کام کے لیے الگ الگ معاملہ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی تعداد ہوگی فرشتوں کی، سبحان اللہ۔ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، صرف احادیث پڑھتے پڑھتے آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہے کیا؟ دنیا میں کتنے انسان جو ہے، یا اللہ، ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ، اندازہ لگائیے، اس کی حفاظت کے لیے، نام اعمال لکھنے کے لیے الگ فرشتے، ہر انسان کے ساتھ، عجیب، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک معاملہ ہوا۔ چلیے اس حدیث کو ذرا پڑھ لیتے ہیں آج۔ میں اس حدیث کو تھوڑا میٹ دیتا ہوں، کیونکہ اس کی تھوڑے الفاظ وغیرہ لکھوا دیں گے۔ ہاں فرشتے، ہاں حدیث میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اصل بات یہی ہے کہ نہیں دکھیں گے،
نہیں دیکھیں گے. وہ میں آپ کو حدیث بتلاتا ہوں کیسے کر کے, حدیث میں ہی آپ کو وہ بات مل جائے گی. فرشتوں سے متعلق عام قاعدہ یہی ہے کہ وہ نظر سے اوجھل ہیں, عام قاعدہ. البتہ کبھی کبھار ان کی جو اللہ نے طاقت دی ہے, ان کے جو ذمہ داریاں ہیں, ان کے جو کام ہیں, ہو سکتا ہے آدمی محسوس کرے. ہاں, آپ دونوں جانب سے بھی بولیں گے تب بھی بات ایک ہی بنے گی. آدھا ادھر آدھا ادھر, بات ایک ہی ہوگی. ہاں جی, چلیے حدیث میں غور کیجیے. حدیث دیکھیے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, اور بھی صحابہ ہیں, لیکن جہاں سے میں نے حدیث نقل کی ہے تو اس کے الفاظ کس صحابی سے, وہ بالضبط اس نمبر میں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیس من بلد لیس من بلد الا سیطؤہ الدجال. کوئی بھی شہر کیوں نہ ہو, کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جس میں دجال نہیں جائے گا. الا سیطؤہ الدجال, یہ جو لفظ ہے سیطؤہ الدجال, اس کا فعل ہے وطأ, جلدی سے لکھ لیں, وطأ یطأ وطئا, وطأ یطأ وطئا. اس کے معنی آتے ہیں روندنا. اس کے معنی کیا ہے؟ روندنا, پاؤں تلے روندنا, کسی چیز کو پاؤں تلے روندنا. پامال کر دینا کسی چیز کو روند کر کے. کوئی ملک کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال وہاں نہیں جائے گا, ہر جگہ جائے گا. اور یہ حقیقت ہے, یہ بھی حقیقت ہے. جمہور اہل علم نے یہی کہا ہے کہ دجال پوری دنیا میں جائے گا, پوری دنیا میں جائے گا, سوائے ابن حزم رحمہ اللہ کے. ان سے یہاں چوک ہو گئی. عظیم عالم دین ہے لیکن معصوم نہیں ہے. لیکن انہوں نے یہاں پر کہا کہ وہ دجال تو پوری دنیا میں نہیں جائے گا, اس کے کارندوں کو بھیجے گا. شاید ان کو اشتباہ, جو پریشانی ہوئی اس معاملے میں, اس وجہ سے کہ اتنی کم مدت میں 40 دن میں وہ کیسے جائے گا پوری دنیا میں, جبکہ انسان کا عام قد ہی ہوگا, اس کا کوئی خاص وہ آسمان میں چھوٹا ہوا نہیں رہے گا وہ. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ معاملہ یہ غلط ہے, اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ صحیح مسلم کی وہ حدیث شاید ان کی نظروں سے نہ گزری ہو. پڑھے ہوں گے لیکن جب انہوں نے وہ بات کہی ہوگی ان کے دل میں وہ حدیث نہیں آئی ہوگی, جس میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے یعنی ایک دن ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا, یعنی اور ایک مہینہ ایک سال کے برابر ہو جائے گا. تو وہ 40 دن ہوں گے, لیکن جو ہے اس کی جو میعاد ہوگی, اس کی جو مدت ہوگی وہ بہت پھیلی ہوئی ہوگی. وہ تو پورے حدیثوں کو جمع کریں گے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. تو بہرحال ایک غیبی معاملہ ہے یہ, اور یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ دجال پوری دنیا جائے گا الا مکہ والمدینہ. وطأ کے معنی, اصل کے معنی آتے ہیں روندنا. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا, دیکھیں سورہ نمبر 40 پر 8, سورہ نمبر 40 پر 8, اس کی آیت نمبر ہے 24 نہیں 25. سورۃ الفتح سورہ نمبر 48 40 پر 8 آیت نمبر 25. آیت نمبر 25 اللہ تعالیٰ نے فرمایا, هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ ولولا رجال مؤمنون
وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ، اس کے بعد کیا ہے؟ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ. یعنی حدیبیہ کے موقع پر معلوم ہے نا آپ کو، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ گئے. اللہ تعالیٰ نے یہی حکم نازل کیا کہ آپ واپس ہی جائیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے وجوہات ہیں. اس میں سے ایک وجہ قرآن نے یہ بتلائی کہ اگر آپ حدیبیہ کی میں صلح کرے بغیر مکہ چلے جاتے تو ظاہر بات ہے جنگ بھی ہوتی، لڑائی بھی ہوتی، اور وہاں بہت سارے مسلمان ہیں، مرد اور عورت، کمزور طرح کے لوگ جو ہجرت کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے مدینہ آنے کے لیے. اب آپ کو کیا پتا کہ وہ مسلمان کہاں کہاں ہیں، ایمان چھپا کے رکھے ہیں، اور ان کی مدد سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں. آپ کو کیا پتا؟ آپ جائیں گے، لڑائی کریں گے، آپ کے ہاتھوں سے آپ کے بھائی مارے جائیں گے. ایسا معاملہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو جانے کی اجازت دے دیتے، کچھ بھی ہو جائے صلح کے ہم آپ کو حکم نہیں دیتے. یہ ایک وجہ تھی پیچھے، اس وجہ سے آپ کو صلح کرانے کا ہم نے حکم دیا کہ آپ واپس جائیں. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ تو انتطعوہم، کہ تم انہیں رون دو گے، یعنی تم انہیں ہلاک کر دو گے، انہیں پامال کر دو گے. انتطعوہم، بات واضح ہو گئی آپ کو؟ ہاں. پھر وطأ کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ آدمی اتنی محنت کرنا، اتنی مشقت کرنا کہ اپنے آپ کو تھکا دینا. اب وطأ کے معنی چلنا، یہ جو چلے گا نا، چلنے کا معنی ہے وہ. تو گویا کہ اتنا کام کرنا، اتنی مشقت کرنا کہ آدمی اپنے آپ کو تھکا دے، مشقت میں ڈال دے اپنے آپ کو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا. سورہ مزمل دیکھیں، سورہ نمبر ہے 7/3، بالکل اس کا ابتدائی حصہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. ہی اشد وطئا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے رات میں اٹھنا، یہ یعنی اشد وطئ، انسان کے اندر مضبوطی لانے کے لیے بہت اہم چیز ہے، یہ بڑی مفید چیز ہے یہ، لیکن ہے وطئن، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اٹھنا. انسان اپنے آپ کو اس میں ایک مشقت اور پوری قوت کے ساتھ اٹھنا پڑتا ہے، اس کو بہت ہی صبر کے ساتھ، بہت ہی قربانی کے ساتھ. وطئن. چلیے حدیث میں آگے بڑھتے ہیں. لیس من بلد الا سیطئہ الدجال. کوئی بھی شہر، کوئی بھی ملک ایسا نہ ہوگا جس میں دجال نہ گیا ہو، اور ہر جگہ جائے گا وہ. الا مکہ والمدینہ، سوائے مکہ اور مدینہ کے. ولیس نقب من انقابها الا علیہ الملائکہ، اور مدینے کی کوئی گلی جس کا بالکل سرا جسے بولتے ہیں، انٹرنس، مدینے کی کوئی گلی، مدینے کا کوئی راستہ جہاں سے داخل ہونے کی چیز ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال آئے گا مدینے کے قریب تک بھی آئے گا، وہ احد پہاڑ کے پیچھے، اور اس وقت مدینے میں 7 دروازے ہوں گے. مدینے کے کتنے دروازے ہوں گے؟ 7. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں داخل ہونے کا کوئی راستہ بھی ایسا نہیں ہوگا. وَلَيْسَ نَقْبٌ مِّنْ أَنْقَابِهَا إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ. نقب کے اصل معنی آتے ہیں نقب، نقبن، حدیث میں لکھا ہوا نہیں آپ کے سامنے، نقبن. نقبن کا اصل معنی آتا ہے کسی میں سوراخ کرنا، چھید ڈالنا. نقبن کا اصل معنی کیا ہے؟ سوراخ کرنا، چھید ڈالنا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں فرمایا. سورہ کہف دیکھیں، سورہ نمبر 18، سورۃ الکہف، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 9 پر 7. یاجوج ماجوج کے سلسلے میں جو قصہ بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں، ایک سورۃ الکہف میں ذرا سی تفصیل کے ساتھ، اور بالکل اجمالاً اشاروں میں سورۃ الانبیاء میں. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذوالقرنین جب انہوں نے اچھی انداز میں دونوں پہاڑوں کو کے درمیان بہترین دیوار قائم کر دی، بنا دی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَسْتَاعُوا
فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، بس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی بھی طاقت نہ تھی، طاقت نہیں ہے ان کو، یعنی دیوار پر چڑھے جھانکیں آسان کام نہیں ان کے لیے. وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور اس میں وہ سوراخ بھی نہیں کر سکتے. کیا نہیں کر سکتے؟ سوراخ بھی نہیں کر سکتے. ذرا غور طلب بات ہے، یعنی میں نہیں بتلاؤں گا فی الحال آج کے دن، لیکن ذہن میں رکھیے گا آپ، قرآن میں ایک ایک حرف بھی اپنے اندر ایک معنی، ایک تاریخ اور ایک بہت بڑی بات رکھتا ہے. ایک ایک حرف بھی، لفظ چھوڑیے، جملہ چھوڑیے. دیکھیں اللہ نے کہا فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، جب أَن يَظْهَرُوهُ کہا گیا اس کے لیے فَمَا اسْطَاعُوا، جب نقبہ کہا گیا تو فَمَا اسْتَطَاعُوا. دیکھیں فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، نقب کے لیے ایک تا کا اضافہ استطاعوا، اور اس کے ظاہر ہونے کے لیے، غالب آنے کے لیے، جھانکنے کے لیے، اوپر چڑھنے کے لیے صرف فَمَا اسْطَاعُوا کہا گیا، فَمَا اسْتَطَاعُوا نہیں کہا گیا. دیکھ رہے ہیں صرف تا کا اضافہ ایسے ہی نہیں کہ پہلے اور دوسرے میں فرق کر کے پڑھ لے، ایک حافظ یاد کرنے میں آسان ہو جائے. دونوں میں کتنا گہرا فرق ہے وہ خود ایک مستقل ایک معنی ہے، انشاءاللہ کبھی بتلاؤں گا میں آپ کو. چلے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. تو نقبہ کے معنی یہاں صرف سوراخ کے، نقبن کے معنی کیا ہے یہاں پر؟ صرف سوراخ کا معنی ہے. بس آپ کی یاد دہانی کے لیے ذرا پیچھے دیکھیے، جو موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں بھی دیکھیے آپ، سورۃ الکہف میں آیت نمبر 70 پر 8، آیت نمبر 70 پر 8، آیت نمبر 70 پر 8 میں دیکھیے خضر علیہ السلام نے کہا قال هذا فراق بینی وبینک سأنبئک بتأویلی، اس کے بعد کیا ہے؟ ما لم تستطع علیہ صبرا. آپ اسی ذرا نیچے دیکھیں آپ آیت نمبر 80 پر 2 کے آخر میں بالکل آخری حصہ جب سورہ ختم ہونے، وہ واقعہ ختم ہونے جا رہا ہے، ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، تستطع نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں دونوں میں کیا فرق ہے؟ زبردست فرق ہے دونوں میں. صرف تا کی کمی ایسا نہیں ہے، تا کی کمی کے ساتھ بہت بڑے معنی کی کمی ہو رہی ہے، وہاں تا کے اضافے کے ساتھ ایک خاص معنی، ایک خاص فائدے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ادھر. بہرحال تو نقبن کا اصل معنی کیا ہے؟ سوراخ کرنا. پھر نقبن کا ایک معنی آتا ہے تحقیق کرنا. تحقیق کرنا کیا معنی؟ جس طریقے سے ایک آدمی سوراخ کرتا ہے ادھر کی چیز دیکھنے کے لیے، تو پھر تحقیق کا معنی بھی کیسے؟ آدمی کنگھالتا ہے باتوں کو، مزید چھان بین کرتا ہے کیا بات ہے دیکھنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یوں تحقیق کا معنی پیدا ہوا. پھر عربی زبان میں جب نقبہ کا لفظ آتا ہے، نقبہ، نقبہ، آپ حیران ہو جائیں گے کہاں سے معنی کہاں آتا ہے. دیکھیے نقبن کے معنی آتے ہیں سوراخ کرنا، پھر تحقیق کا معنی آتا ہے، اور نقبہ قرآن میں چلنے کے معنی میں استعمال ہوا. کس معنی میں؟ چلنا. آپ ترجمہ پڑھیں گے تو چلنا کر کے لکھا ہوا رہے گا، لفظ دیکھیں گے تو آپ کو مشا ایسے الفاظ نہیں ملیں گے. نقبہ، پھر نقبہ چلنا کس معنی میں؟ تو ایک خاص کیفیت کے لیے چلنا، یعنی ایک آدمی اپنے عام کام کے لیے چلتا ہے وہ، لیکن ایک آدمی جا رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ نہیں میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ کہاں ہے دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، گویا کہ خبر گیری کے لیے جاتا ہے، تحقیق کے لیے جاتا ہے، کسی چیز کو کنگھالنے کے لیے جاتا ہے. مقصد دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو اس چیز کے چلنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے نقبہ. دیکھ رہے ہیں آپ کہاں سے معنی کہاں آتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ نقبن کے معنی سوراخ کرنا، لیکن قرآن نے نقبہ کہہ کر کے چلنا کے معنی لیا ہے. لیکن چلنا کس معنی میں؟ اب ہم پوچھ رہے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں میں اس کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، گویا کہ ایک چلنے کا ایک خاص معاملہ ہے اس کا. تو کسی چیز کی خبر گیری کے لیے، تحقیق کے لیے، کسی چیز کی کھوج میں وہ جاتا ہے، چلتا ہے، اس چلنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں فرمایا، سورہ قاف اس کا سورہ نمبر ہے 50، آیت نمبر ہے 36، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ. انہوں نے شہروں میں خوب چلا پھرا، خوب چلے پھرے وہ لوگ. حل من محیص، جی نقبہ. آپ اس کی تفسیر وغیرہ دیکھ لیجئے، تفسیر میں جائیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. جی چلیے آگے دیکھیں.
اس حدیث میں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا، پھر نقبن اس معنی میں آیا کہ جیسے میں نے کہا نہیں سوراخ کرنا، تو یہاں نقبن حدیث میں کس معنی میں؟ ہر گلی ہر راستے کا انٹرنس جو ہوتا ہے وہ کوئی کہ داخل ہوتا ہے آدمی اس کے اندر، تو جو بھی مدینے کے راستے ہیں جہاں سے داخل ہونے کی چیزیں فرشتے وہاں کھڑے رہتے ہیں. نقبن، تو نقبن سوراخ کا معنی نہیں، نقبن راستے جو اصل انٹرنس ہے، مدخل جہاں سے داخل ہونے کی بات ہے، وہاں ملائکہ رہیں گے. وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا، مکہ مدینے کا کوئی بھی نقب یعنی کوئی بھی راستے کا ابتدائی حصہ جہاں سے داخل ہونا ہے، ہماری گلی کا جو راستہ ہے ابتدائی حصہ مین روڈ کا، وہ نقب ہے ہماری گلی کے لیے. تو وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، اس پر ملائکہ ہوں گے. صافین صف بستہ، صفے باندھے ہوئے، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، صف بستہ ہوں گے. تحرسها حرسا، اس کے معنی آتے ہیں حفاظت کرنا، نگرانی کرنا. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نہیں، اخبارات وغیرہ میں پڑھتے ہوں گے آپ، فلاں کو حراست میں لے لیا گیا. حراست اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، لیکن حراسہ کے معنی بنیادی طور پر اس کے اندر دو معنی آتے ہیں. حراسہ کے اندر ایک معنی آتا ہے حفاظت کرنا، کسی کو اپنی پکڑ میں لے لینا، کسی کی نگرانی کرنا. جیسے ملزم کی حراست میں لے لیا جاتا ہے، یعنی 24 گھنٹے اس کی نگرانی کی جاتی ہے، اس پر نظر رکھے ہوئے رہتے ہیں. حراسہ کے اندر ایک معنی وہ آتا ہے. حراسہ کے اندر دوسرا معنی جو اس کے اندر داخل ہے ہی وہ یہ کہ ایک مدت کے لیے اس کی نگرانی کرنا، ایک مدت کے لیے. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ چونکہ دجال آئے گا اور چلا جائے گا، وہ نبی نے جو لفظ استعمال کیے اس وقت کے لیے ملائکہ کا وہ کام ہے. جب دجال آئے گا اور چلا جائے گا تو پھر اس کی وہ حفاظت کی ضرورت نہیں ہے. آئے گا پھر چلا جائے گا، پھر مارا بھی جائے گا وہ فلسطین میں جا کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں. تو حراسہ کے اندر بنیادی طور پر دو معنی، ایک کسی کی نگرانی کرنا، ایک مدت کے لیے نگرانی کرنا. قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورۃ الجن میں. سورۃ الجن اس کا نمبر ہے 7/2 اور آیت نمبر ہے 8. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. حرس محافظ کو بولتے ہیں، باڈی گارڈ کو حرس. چلیے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَنزِلُ بِالسِّبْقَةِ، فَيَنزِلُ بِالسِّبْقَةِ. السِّبْقَةِ السِّبْقَةُ السِّبْقَةِ عربی زبان میں سبخ، یسبخ تسبیخاً، جیسے سبح یسبح تسبیح پڑھنا بولتے ہیں نا، تسبیح وہ ہا ہے، بس یہاں خا ہے، وہاں ہا ہے یہاں خا. سبخ یسبخ تسبیخاً، اس کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں التخفیف. التخفیف یعنی ہلکا کرنا، کسی کا بوجھ ہلکا کرنا، کسی کا بوجھ ہلکا کرنا. عربی زبان میں ایک دعا دی جاتی ہے، بڑی معروف دعا ہے، آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ اللہم سبخ عنک الشدہ، اللہم سبخ عنک شدہ، یعنی اللہ تم سے سختی کو دور کر دے، سختی ہلکی کر دے، تمہارے اوپر کی مصیبتیں ٹال دے. سبخ ہلکا کرنا، اس کا اصل معنی وہ ہے. لیکن یہاں السبخہ کے معنی آتے ہیں وہ زمین جو بنجر زمین ہے، جس میں کچھ اگتا نہیں ہے، جس میں کچھ چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہ دیتے ہوں، نہ گھاس ہو کوئی نہیں، بالکل معاملہ صاف کر دیا گیا، اس کے اندر کی بھلائی ہلکی کر دی گئی ہے، اس کے اندر کی چیزیں ختم کر دی گئی ہیں، کام کی نہیں زمین. السبخہ بات سمجھ میں کہ کیسے سبخہ کہے گا اس کو؟
اللہم سبخ عنک الشدہ، اللہم سبخ عنک الشدہ، دعا دیجئے، یاد ہو جائے گی دعا انشاءاللہ. اللہ تم سے سختی کو، شدت کو، پریشانی کو، مصیبت کو دور کر دے. ہلکی کر دے نہیں، اس کا مطلب یہ کہ نہیں کہ رہے کچھ نہ کچھ کر کے ختم کر دینے کے معنی میں. تو السبخہ بنجر زمین، شوریلی زمین جس سے بولتے ہیں. چلیے فینزل بالسبخہ، وہ سبخہ یعنی اس شوریلی زمین پر آ کر کے اترے گا وہ دجال. السبخہ مدینے میں کوئی ایک جگہ کی زمین نہیں ہے، وہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. احد کی میدان میں جو لڑائی ہوئی جہاں کفار نے ڈیرا ڈالا تھا، اس زمین کو بھی سبخہ کہا جاتا ہے. وہ زمین کیا ہے؟ سبخہ یعنی شوریلی زمین. تو یہ زمین کا ایک حصہ ہے، کہاں ہے؟ مدینے میں چاروں طرف پھیلی ہوئی اس طرح کی زمینیں. بالخصوص وہ کس جگہ پر اترے گا یہ سب احادیث میں اس کی تفصیلات بھی موجود ہے، احد پہاڑ کے پیچھے وغیرہ کر کے، واللہ اعلم. فینزل بالسبخہ فترجف المدینۃ ثلاث رجفات. اس وقت مدینہ جو زمین ہے، رجف عربی زبان میں یہ جو رجفہ کا جو لفظ ہے، میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ ہاں، رجفہ کے اصل معنی آتے ہیں یعنی کچھ چھیڑ چھاڑ کرنا، ایسا معاملہ پیش کر دینا کہ اضطراب، بے چینی، ہلچل بولتی نہیں. رجفن کے عربی زبان میں اصل معنی کیا ہے؟ بے چینی کے. رجفن کا اصل معنی کیا؟ بے چینی. اور عربی زبان میں المرجف، المرجف بولتے ہیں ایسا آدمی جو ماحول میں فتنہ برپا کر دیتا ہے، فساد برپا کر دیتا ہے، ایسے معاملات لے آتا ہے کہ بے چینی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ المرجف. تو رجف کا اصل معنی اضطراب، بے چینی. قرآن مجید میں بھی رب العالمین نے فرمایا سورہ الاحزاب میں، سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر ہے 60. اللہ تعالیٰ نے کہا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ. آیت نمبر 60 سورۃ الاحزاب. لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ. اور مدینے میں جو مرجف لوگ ہیں یعنی بے چینی پیدا کرنے والے لوگ ہیں، یعنی ایسے کام کرنے والے، ایسے الفاظ کسنے والے جو لوگوں میں ہلچل پیدا کر دیتے ہیں، فساد برپا کر دیتے ہیں، منافقی مراد ہے. والمرجفون فی المدینہ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا. المرجف، پھر یہی لفظ الرجف، را جیم فا، یہ لفظ اگر زمین کے ساتھ لگ جائے، زمین کے ساتھ، تو اس کے معنی آتے ہیں زلزلہ آنا. زلزلہ آنا، زمین میں حرکت پیدا ہو جانا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مزمل میں فرمایا. دیکھیں سورہ مزمل سورہ نمبر 70 پر 3 آیت نمبر ہے 14. میں تھوڑا جلدی سے بول رہا ہوں کیا؟ تھوڑا روک دیجئے، دیکھیں مجھے خود محسوس ہو جا رہا ہے. بلا تکلف روکیے، آپ کا حق ہے. درس کے بعد جا کے بولیں گے نہیں بہت جلدی بول دیے، وہاں بہت تکلیف ہوتی مجھے، دل کرتا کہ جتنا غصہ ہے سب نکال دوں گے، اس لیے کلاس میں باقاعدہ بولیں آپ. یوم، آیت نمبر 14، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. دیکھیں ترجف فعل کس کے لیے کام کر رہا ہے یہاں پر؟ ارض کے لیے. جب وہ ارض کے لیے کام فعل اس کی طرف جڑ جائے تو پھر زلزلے کے معنی آتا ہے، بے چینی کا معنی لے. زمین کے اندر کیا بے چینی؟ حرکت اور زلزلے کا معنی. تو مدینہ وہ زمین کا ایک حصہ ہے وہ. تو یہاں جو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ترجف المدینۃ ثلاث رجفات، زمین اس وقت 3 رجفات آئیں گے. پہلا جھٹکا
دوسرا جھٹکا پھر تیسرا جھٹکا، اللہ المستعان. ہاں مدینے میں. البتہ یہ جو حدیث میں صحیح بخاری کا جو حوالہ دیا ہوں اس سے پہلے بھی ایک حدیث لائے امام بخاری رحمہ اللہ ابو بکرہ صدیق سے نہیں، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ اجمعین. تو ان سے مروی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نہ دجال داخل ہوگا، نہ طاعون داخل ہوگا، نہ ہی مدینے میں روب داخل ہوگا. دجال کا روب بھی نہیں آئے گا. ایسا نہیں کہ دجال قریب آ چکا ہے ڈرتے رہے ہوں گے، ایسا بھی نہیں، روب تک داخل نہیں ہوگا اس کا مدینے میں. اللہ اکبر سبحان اللہ. لیکن یہ جھٹکے ضرور آئیں گے، وہ جو جھٹکے ہیں وہ ضرور آئیں گے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی حفاظت کرے گا، لیکن ہوگا کیا؟ یخرج الیہ منہا کل کافر و منافق. اس جھٹکوں کی وجہ سے مدینے میں رہنے والا ہر منافق اور ہر کافر اٹھا کے پھینک دے گا اس کو وہاں پر مدینے کے باہر، یعنی زمین اٹھا کے پھینک دے گی. اللہ المستعان. یہاں ایک قابل تعجب اور قابل غور بات وہ یہ ہے کہ کافر کا لفظ آیا ہے. کافر کا لفظ اللہ جزائے خیر دی. یہ امام علامہ بدر الدین العینی، نام سنے آپ لوگ؟ عمدۃ القاری صحیح بخاری کی شرح ہے. مصر کے عالم ہیں، یہ مصر کے عالم ہے. 860 پر 2 میں انتقال ہوا ان کا. 860 میں صحیح بخاری کی شرح کی انہوں نے. یہ اور ابن حجر رحمہ اللہ دونوں مصر کے، دونوں ایک ہی دور کے، لیکن یہ عمر میں پہلے پیدا ہوئے، انتقال ان کا بعد میں ہوا. اور فتح الباری انہوں نے پہلے لکھی، ابن حجر نے رحمہ اللہ. ایک بڑی یہ پتے کی بات انہوں نے لکھی یہاں پر، اس کی جلد نمبر ہے 16 اور صفحہ نمبر 380. آپ لوگ خوش ہو جائیں گے، بڑے کام کی بات ہے. میں تو بہت خوش ہوں الحمدللہ. عمدۃ القاری بدر الدین العینی مصنف کا نام ہے. آپ لوگ کتنا خوش ہوں گے نہیں معلوم، میں تو بہت خوش ہوں ان کی شرح پڑھ کر کے، یہ بات پڑھ کر کے. بدر الدین العینی عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، شرح صحیح البخاری. انہوں نے لکھا کہ حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں کل کافر و منافق، جو بھی منافق ہے جو بھی کافر ہے، مدینہ میں 3 جھٹکے آئیں گے جس سے سب نکل کے باہر چلے جائیں گے. اللہ المستعان. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. قلت، یہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں الذی یظہر لی، اس حدیث سے مجھ پر جو چیز واضح ہو رہی ہے، جو چیز ظاہر ہو رہی ہے، وہ یہی ہے کہ ان المراد بالکافر غلاة الروافض. یہ رافضی لوگ ہیں، غلاة الروافض جو مشرک ہیں، کافر ہیں یہ. ہاں الحمدللہ. دیکھیں بہت خوشی کی بات. فلا يبقى منافق ولا منافق، اس سے پہلے لکھتے ہیں لأنهم كفرة، اس لیے کہ کفر ہی کفر ہے ان کے اندر. وفي المدينة رفضة، اور مدینے میں روافض موجود ہیں ابھی ان کے زمانے میں بھی. تو جب دجال آئے گا یہ غلاة الروافض یہی کافر ہیں، کفر ہے ان کے اندر مکمل طور پر، اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو جب دجال آئے گا زمین کے 3 جھٹکوں میں یہ کفار نکل کے باہر جائیں گے. سبحان اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے یہ. ہاں مدینے میں کون، مطلب کون بولے؟ شیعہ. جی لیکن انہوں نے جو لکھا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. غلاة الروافض لأنهم كفرة وفي المدينة رفضة، اور مدینے میں رفض موجود ہے، روافض موجود ہیں. اور یہ غلاة الروافض ان کے کفر میں کوئی دو رائے نہیں. خمینی سے متعلق اہل علم کا اتفاق ہے. اسے جو کافر نہیں سمجھے گا، اس کے کفر میں شک کرے گا، وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے لے، اس کے کفر میں کوئی دو رائے نہیں. تو یہ جو روافض ہیں یہ حقیقت میں ایک لوگ کافر ہیں یہ. تو کل کافر و منافق سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ہاں چلیے انشاءاللہ آنے والے کلاس میں، چونکہ ختم ہو گئی، آخری بات رہ گئی ہے اعمال الملائکۃ بالکون سے متعلق. آخری بات رہ گئی ہے، اس کو انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے بعد پڑھیں گے. الملائکہ الموکلہ بالشام، ملک شام کی حفاظت کرنے والے ملائکہ، اس سے متعلق پڑھ لیں گے انشاءاللہ. پھر اس کا کیا معنی مفہوم وغیرہ وہ پڑھ کر کے پھر اعمال الملائکہ المتعلقہ ببنی آدم، بنی آدم سے متعلق کیا ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ اختصار کے ساتھ.
انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے بعد 1 مہینہ 1.5 مہینے کی کلاس رہے گی، کیونکہ ہفتے میں ایک مرتبہ 1 گھنٹے کی کلاس چلتی ہے، وہ اس میں لکھوانا رہتا ہے، سب کچھ رہتا ہے، اس میں تاخیر ہوگی تھوڑی، تو انشاءاللہ یہ اپنے موضوع کو ختم کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل صحیح عقیدہ اور صحیح دین حنیف پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔